میر علی خان میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو حج کرنے کا بہت ارمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے اور وہ دن آ گیا جب وہ عزم سفر ہوا۔ جانے سے قبل خالہ کے گھر گیا اور ان کے بیٹے ولید خان سے استدعا کی کہ میرے جانے کے بعد تم میرے گھر کا خیال رکھنا۔ والد ضعیف ہیں اور میری بیوی شاہبانو میرے بعد سودا سلف کے لیے پریشان ہوگی۔ یہاں علاقے میں ہمارے مخالفوں کے گھر بھی ہیں، لہٰذا تم رات کو ہمارے باڑے میں سویا کرنا۔ جب تک میں واپس نہ لوٹوں تب تک میرے بھیڑوں کے گلے کی دیکھ بھال بھی کرنا۔ میر علی اور ولید کی بچپن سے گہری دوستی تھی، لہٰذا اس کو اپنے خالہ زاد سے توقع تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ضعیف باپ اور بھیڑوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا اور بیوی کے لیے سودا سلف بھی لاتا رہے گا۔ میر علی خان اپنے کزن کو ہدایات دے کر اطمینان سے نیک مقصد کی خاطر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں بحری سفر میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ خیر، میر علی کے جانے کے بعد ولید خان اس کے گھر کا خیال رکھنے لگا۔ دن میں 1 یا 2 بار اپنے خالو بشیر خان کے پاس جاتا اور رات کو ان کے باڑے میں جا کر سو جاتا۔ یہ باڑہ جہاں بھیڑیں رکھی جاتی تھیں گھر کی دیوار سے متصل تھا، جس میں ایک کھڑکی تھی جو گھر سے باڑے میں کھلتی تھی۔ ولید خان صبح ناشتہ کر کے میر علی کے گھر آ جاتا، بشیر خان سے گپ شپ کرتا اور شاہبانو سسر اور ولید کے لیے قہوہ بنا کر لے آتی تھی۔ وہ پوچھتا، بھائی آپ کو کچھ سودا سلف منگوانا ہے؟ کسی شے کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، میں یہ اشیاء بلال خان کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ سودا سلف یا سسر کی دوا منگوانا ہوتا تو شاہبانو بتا دیتی اور وہ خرید کر اپنے 8 سالہ بھتیجے کے ہاتھ بھجوا دیتا اور خود اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ بشیر خان کے پاس آتا، در پر دستک دیتا۔ خالو در پر آ کر اسے گھر کے اندر آنے کو کہتا، مگر وہ باہر ہی سے اجازت طلب کرتا کہ اطلاع دینے آیا تھا، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں باڑے جا رہا ہوں، تمہاری حیاتی دراز ہو، جوانی ماڑو۔ بزرگ دعائیں دے کر اندر سے کنڈی لگا کر اپنے حجرے میں لیٹ جاتا۔ ولید باڑے کے احاطے سے بھیڑیں اکٹھی کر کے پہلے انہیں ہال نما کمرے میں بند کرتا، پھر قریب بنے حجرے میں جا کر سو جاتا۔ صبح کی اذان کے وقت وہ بھیڑوں کو ہال سے احاطے میں لے آتا، گھاس کا گٹھر کھول کر دانہ پانی ڈالتا اور ناشتہ کرنے اپنے گھر چلا جاتا۔ ولید خان کی عادت تھی کہ وہ ناشتہ اپنے گھر میں کرتا تھا۔ اس طرح کئی ماہ تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میر علی خان کا والد 75 سالہ بزرگ تھا اور وہ اس عمر میں بھیڑوں کی دیکھ بھال سے قاصر تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف لانا بھی بشیر خان کے بس کی بات نہ تھی۔ ولید خان تو سمجھو کہ اس گھر کا بچہ تھا، انہی کے گھر پلا بڑا تھا۔ بشیر خان کی بیوی اور ولید کی والدہ آپس میں سگی بہنیں تھیں، پھر وہ اس کے مرحوم چھوٹے بھائی کا بیٹا بھی تھا، تبھی وہ اس نوجوان کو اپنے بیٹے کی طرح جانتا تھا، جس نے میر علی کی غیر موجودگی میں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لاکھ اپنوں پر اعتبار صحیح، مگر اس علاقے کی اپنی روایات تھیں۔ گھر اور باڑے کی دیوار کے درمیان جو کھڑکی نصب تھی، بیٹے کے جانے کے بعد بشیر خان نے اس پر تالا لگا کر گھر کے اندر سے باڑے میں جانے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ جب رات کو ولید آتا وہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک دیتا اور اپنی آمد کی اطلاع دیتا تھا۔ بشیر خان کبھی میر علی خان کی بندوق اسے دے کر کہتا، بیٹا ہوشیار ہو کر سونا، ہمارے دشمنوں کی بستی بھی نزدیک ہے اور انہیں خبر ہے کہ آج کل میر علی موجود نہیں ہیں، بندوق کو بھی بھر کر سرہانے رکھا کرو۔ بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ انسان کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور کسی کے دل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب وہ انتقام کی لپیٹ میں آ جائے اور سلگ اٹھے۔ ولید خان دشمن نہ تھا بلکہ اپنا تھا، پھر کیسے اور کب اس کے دل میں فتور جاگا اور وہ دشمن نہیں بلکہ آستین کا سام بن گیا۔ میر علی خان نے سفر پر جاتے وقت جس دوست کو اپنے گھر بار کا محافظ بنایا،
وہی لٹیرا ثابت ہوا، حالانکہ اس علاقے میں ایسے برتاؤ کا تصور بھی نہیں تھا۔ شاہ بانو بڑی خوبصورت تھی، اتنی کہ اندھیرے میں بیٹھی ہوتی تو تاریکی میں بھی اس کے حسن سے اجالا ہو جاتا۔ لاکھ کوئی عورت حسین ہو، لیکن بھائی کہنے والے اپنی خالہ زاد سے تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہ جانے کب ولید کے فسادی نفس نے انگڑائی لی اور نیت خراب ہو گئی۔ وہ اب شاہ بانو کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگا اور دل اس پر آ گیا۔ وہ اس کے لیے بے چین رہنے لگا، خود کو قابو میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا نشہ کرنا شروع کر دیا، تاکہ نشے سے جلد نیند آ جاتی اور غلط خیالات کی بھٹی بجھ جاتی۔ مگر ایسا نہ ہو سکا، بلکہ نشہ کرنے سے یہ آگ اور بھی بھڑک گئی۔ وہ رات کے علاوہ دن بھر بھی بے قرار رہتا۔ رات کو شاہ بانو اور ولید کے بیچ بس ایک دیوار تھی، جس میں کھڑکی پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ وہ سوچتا اگر تالا نہ ہوتا تو وہ رات کو کسی بہانے کھڑکی سے خالو کے گھر پھلانگ کر شاہ بانو سے دو چار باتیں کر لیتا۔ نشے کی لت اسے نئی نئی لگائی تھی، تاکہ چارپائی پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ مگر چند دنوں کے بعد نشے کا اثر کم ہو گیا، آنکھیں پھر نیند کو ترسنے لگیں۔ اس نے نشہ آور مقدار بڑھا دی اور ایک رات جب زیادہ نشہ غالب آیا تو وہ چارپائی کو باڑے کی دیوار کے ساتھ لگا کر بشیر خان کے گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ یہ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ یہ علاقہ بجلی سے محروم تھا، اس لیے اس کی حرکت کو کوئی نہ دیکھ سکا اور بشیر خان گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہ بانو کچی نیند میں تھی اور جب اسے کھٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ شاید کوئی دشمن گھر میں آ گیا ہے۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر اپنے حجرے کی در سے جھانکی تو سایہ سا نظر آیا۔ شاہ بانو نے خنجر اٹھا لیا اور دروازے سے بولی، کون ہے؟ میں ہوں ولید خان، ڈرو نہیں، دروازہ کھولو، میں بندوق لینے آیا ہوں، آج اپنی بندوق گھر بھول آیا ہوں، تو مجھے میر علی کی بندوق دے دو، تم باہر ٹھہرو، میں دیے دیتی ہوں۔ اس نے دیا جلایا تو حجرے میں مدھم روشنی ہو گئی۔ شاہ بانو نے شوہر کی بندوق کھونٹی سے اتاری اور ولید کو دروازے پر تھمائی۔ تبھی اندھیرے میں اس نے پکڑ لیا۔ وہ بولی، ہوش میں تو ہو ولید خان، کیا نشہ کر لیا ہے؟ ہاں، اس نے کہا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے نزدیک ہوا، اس کے منہ سے نشے کی تیز بو آئی۔ شاہ بانو نے کہا، ولید خان، یہ کام تم نے کب سے شروع کیا ہے؟ اچھا لو بندوق اور اب جاؤ۔ کیسے جاؤں؟ تمہارے گھر کے بیرونی دروازے کے اندر خالو نے تالا لگا دیا ہے۔ اچھا تو اب دوبارہ دیوار مت پھلانگنا، ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا تو بہت برا ہوگا، سیدھے راستے سے چلے جاؤ۔ شاہ بانو کو گمان بھی نہ تھا کہ اس وقت ولید کس نیت سے ادھر آیا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں چابی لاتی ہوں، تالا کھول کر کھڑکی سے باڑے میں چلے جاؤ۔ اس نے کھڑکی کا تالا کھولا، اب جاؤ۔ ولید نہ گیا، وہاں کھڑا رہا۔ بھائی ولید، تم جاتے کیوں نہیں؟ مگر وہ تو آپے میں نہ تھا، نشہ سر چڑھ چکا تھا۔ اس نے شاہ بانو کا دامن کھینچنا چاہا تو وہ دوڑ کر حجرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب ولید نے دیکھا کہ وہ در نہیں کھولے گی تو دروازے کے پاس منہ رکھ کر کہا، میری بات سن لو، بات سن لو گی تو ابھی چلا جاؤں گا۔ پہلے تو وہ سمجھی تھی کہ نشے کی حالت میں ہے، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے ولید کی نیت خراب دیکھی تو کہا، اگر نہ جاؤ گے تو میں شور مچا کر چاچا جی کو بھی جگا دوں گی۔ ایک شرط پر جاتا ہوں، تم کھڑکی کے قریب آ کر بات سنو گی۔ ہاں میں سنوں گی، مگر تم باڑے میں چلے جاؤ۔ ولید نے قسم لی اور اس کے بعد کھڑکی سے باڑے میں کود گیا۔ شاہ بانو نے کھڑکی کے پاس آ کر اسے بند کر دیا اور تالا لگا کر کہا، ہاں اب کہو جو کہنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ دیوار پھلانگ کر اس طرف آنے کی کوشش کی تو میں چچا جی کو جگا دوں گی، پھر جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر سے بات کر لیتا ہوں۔ دیکھو شاہ بانو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرا ساتھ دو تو میں کسی طور میر علی کو درمیان سے نکال کر تم سے شادی کر لوں گا۔ نشے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں اور میر علی کی امانت ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ورنہ میں اس وقت ان کے پاس چلی جاتی، جب تک میر علی واپس نہ آ جائے۔
مگر اب میں اکیلی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی نہیں ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ولید خان منہ سنبھال کر بات کرو، جب تک میر علی زندہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں جان دے دوں گی یا برادری میں جا کر تمہاری نیت کا پول کھول دوں گی، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ اس نے بانو کو برہم دیکھ کر کہا، تیری برہمی نے میرا تو نشہ برہم کر دیا ہے، اچھا بھول جاؤ میں نے جو کہا، جو ہوا تجھ سے معذرت خواہ ہوں، آج کی بات کا برا مت ماننا، خود کو سنوارنا اور نہ مجھے بدنام کرنا، آئندہ کے لیے نہ تو میں تم سے کلام کروں گا اور نہ تمہاری جانب دیکھوں گا۔ میر علی کی امانت ہو اور وہ میرا بھائی ہے، اس ناطے تم میری بھابھی اور ہمیشہ بھابھی ہی رہو گی۔ ولید کی لجاجت پر بانو چپ ہو گئی، مگر صدمے سے برا حال تھا۔ وہ لاکھ قسمیں کھائے مگر شاہ بانو کو اب اس پر اعتبار نہ تھا۔ رات جب سر پر آئی تو سوچ لیا کہ میں یہاں نہ رکوں گی، یہ روز رات کو باڑے میں سونے آئے گا، نشے میں بھی نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ بس شاہ بانو سسر کے سوتے گھر سے نکل گئی۔ تھوڑی دوری پر میر علی کی پھوپھی کا گھر تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ در پر خود پھوپھی آ گئیں۔ خیر تو ہے بیٹی، رات کے وقت آئی ہو؟ ہاں بوا جی، خیریت ہے، اندر چل کر بتاتی ہوں۔ شاہ بانو بکھلائی ہوئی تھی، وہ خاتون پر اپنے گھر کے راز ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ولید کے بھی رشتے دار تھے۔ خاتون بی بی نے لاکھ پوچھا، وہ کچھ نہ بتا پائی، بس اتنا کہا کہ چاچا جی دوا کھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں تو میں رات بھر ڈرتی رہتی ہوں، نیند نہیں آتی، اسی لیے آج تمہارے پاس سونے آئی ہوں۔ صبح فجر کی نماز کے وقت خاتون بی بی اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکیں اور نیند سے آنکھیں مودے دم گھٹتے چراغے کو دیکھا جو بھیڑوں کو باہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ حیرت میں پڑ گئیں کیونکہ اس نے ولید کو ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اتر کر اس کے پاس آئیں۔ ولید نے جھک کر اسے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ وہ اسے جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس نے کوئی بات نہ کی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا۔ کچھ دنوں بعد جب میر علی کی واپسی ہوئی تو اس نے والد سے ولید خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ نہ کہا۔ چند دنوں کے بعد جب ولید نے دعویٰ کیا کہ شاہ بانو اس کے ساتھ کسی حد تک غلط برتاؤ کرتی ہیں تو اس کی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا۔ اسے بلا کر میر علی نے سمجھایا کہ اگر تمہیں شاہ بانو کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا تو تم نے اسے شرمندہ کیوں کیا؟ تم نے بہت غلط کیا، تم دشمن کو موقع نہ دو، یہ گھر عزیز ہے، اور سن لو، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا۔ اس کے بعد ولید خان نے وہ سارا الزام شاہ بانو پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو مظلوم بنا لیا کہ وہ اس کا پاسبان تھا۔ یہ الزام اتنا گندا تھا کہ پورے خاندان کو ایک دوسرے سے جدا کر گیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے چاہے کتنے ہی قریبی ہوں، جب نیت خراب ہو جائے تو وہ سب دشمن بن جاتے ہیں اور خاندان کی حفاظت اور عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ دوست بھی بطور گواہ جمع کر لیے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عورت پھوپھی ساس کے گھر سونے کا بہانہ بنا کر رات کے پچھلے پہر مذکورہ شخص سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ گواہوں نے بھی کہا کہ ولید خان درست کہتا ہے، شاہ بانو بدکاری کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ان لوگوں نے پھر اپنے جیسے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا جو ان کے ہمنوا ہو گئے۔ سبھی مل کر علاقے کے مولوی صاحب کے پاس گئے، مسئلہ بیان کر کے رائے مانگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تم میں سے کتنے لوگوں نے اس عورت کو بدکاری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہم چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم رات کو اس کی نگرانی کرتے تھے اور اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے پھر ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ فتویٰ لے کر جرگہ بلوا لیں۔ مولوی صاحب بیچارے گاؤں کے سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے ان لوگوں کی جھوٹی قسموں پر یقین کر لیا اور اپنی رائے دے دی کہ ایسی عورت جس کی بد چلنی کے 4 گواہ عینی شاہد ہوں تو وہ قابل تزریر ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے پاس آئے، مولوی صاحب کی رائے کا حوالہ دیا اور جرگہ کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے شوہر کو آنے دو اور اس شخص کو بھی پیش کرو جس کے ساتھ تم اس عورت پر بد چلنی کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ شخص سزا کے ڈر سے کل ہی یہاں سے کہیں جا کر روپوش ہو گیا ہے۔ اب بہتان لگانے والوں کا اصرار تھا کہ جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔
لازم ہے کہ بدکار عورت کو سزا دے کر نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ گاؤں میں کوئی دوسری عورت دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ ان ظالموں نے اس نیک بی بی کے شوہر کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور نہ ہی مقررہ مدت کا کہ جس کے بعد ہی اس کو سزا دی جانی تھی۔ خود ہی انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس معصوم کو گڑھے میں ڈال کر خشت باری شروع کر دی۔ شابانو روتی چلاتی رہ گئی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، میرے شوہر کو آنے دو، لیکن گاؤں کے ان پڑھ لوگ کہاں سنتے تھے۔ جب میر علی خان آیا تو ولید خان نے سرخرو ہو کر اسے سارا قصہ سنایا اور گواہ پیش کیے، جرگے سے بھی آگاہ کیا، مگر بوڑھے سسر کا ضمیر خاموش نہ رہ سکا اور وہ چلا کر بیٹے سے لپٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میری بہو ایسی نہ تھی، وہ مجھ سے اجازت لے کر میری بہن کے گھر سونے جاتی تھی۔ انہوں نے اس پاک باز پر بہتان لگایا ہے، اس کی گواہی میری بہن اور اس کے گھر والے دے سکتے ہیں۔ خاتون پھوپھی نے بھی گواہی دی کہ شابانو نے وہ راتیں میرے گھر پر گزاری تھیں۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیتی تھی مگر زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ جس روز بانو کو سزا دی گئی اس روز ولید کا ایک ساتھی بہانے سے بشیر خان کو شہر کے ہسپتال لے گیا تھا، مگر راستے میں جب وہ واپس لوٹ رہے تھے اس کے ضمیر نے اسے خاموش نہ رہنے دیا اور اس نے اشارہ کنائیوں میں بوڑھے کو بتا دیا کہ تیری بہو پر تیرے بھتیجے ولید خان کی نظر خراب تھی۔ شابانو کی پاک بازی کی سزا اس کو اسی ملعون نے دلوائی ہے۔ جب میر علی خان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی اس نے ولید خان کے سینے میں 6 گولیاں اتار دیں اور پھر روح پوش ہو گیا، اور ایسا روح پوش ہوا کہ کبھی کسی کو دوبارہ نظر نہ آیا۔ عظمیٰ ہمارے گاؤں کی خوبصورت مگر تیز ترار لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک ہمارے ساتھ کیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، جو شادی نہیں بلکہ خانہ بربادی تھی، کیونکہ ایسی شادی خدا کسی کی نہ کرے جو کئی گھر برباد اور کئی دل ویران کر دے۔ جن دنوں عظمیٰ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ دراصل وہ اپنے خالہ زاد فتح سے ریاضی پڑھتے پڑھتے محبت کے سبق پڑھنے لگی تھی، جس کا علم صرف مجھے ہوا اور کسی اور کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ مجھے بھی یوں پتہ چلا کہ ایک دن میں نے اس کی کتاب سے فتح کا خط پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ کلاس میں بیٹھتی تھی۔ اس دن میں اردو کی کتاب بھول آئی تھی اور سبق پڑھنے کی میری باری تھی۔ ہماری استانی ریڈنگ کروا رہی تھیں۔ جب انہوں نے میرا نام پکارا تو میں نے جلدی سے عظمیٰ کی کتاب کھینچ لی اور وہ سبق ڈھونڈنے کے لیے اوارق پلٹنے لگی۔ تبھی وہ خط سامنے آ گیا۔ میں نے اپنا پیراگراف پڑھا اور خط جو میرے پاؤں میں گرا پڑا تھا اٹھا لیا۔ جب میں نے خط پڑھا تو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے؟ بولی تمہیں کیا، خط مجھے دو۔ میں نے کہا اگر مجھے سچ سچ بتا دو گی تو کسی کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ میں یہ خط استانی صاحبہ کو دے دوں گی۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئی، حالانکہ وہ میری سہیلی تھی، میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ بہرحال اس نے مجھے پھر ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا دیکھو، تمہاری شادی اگر خالہ زاد سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چکر کو چھوڑ دو کیونکہ پھر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا اب میں فتح کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی، ہم نے اکٹھے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اور آخر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، میری سگی خالہ کا بیٹا ہے اور ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے خبر نہیں، میں اسے نہ پوچھتی اور نہ وہ مجھے بتاتی تھی۔ لیکن ایک روز جب عظمیٰ اسکول آئی تو اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں، جیسے رو کر آئی ہو۔ میں نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہاں ساون بھادو کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کہا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ بات کیا ہے۔ بڑی مشکل سے رندھے ہوئے گلے سے بولی امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے، امی روٹھ کر میکے چلی گئی ہیں اور ابو انہیں طلاق دینے والے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کس بات پر؟ اس نے بتایا امی نے ضد کی کہ میں عظمیٰ کی شادی فتح سے کروں گی، جبکہ ابو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور عظمیٰ کی شادی میرے بھتیجے دلدار سے ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا تمہاری امی تمہاری اور فتح کی محبت سے واقف ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں،
تبھی تو وہ اس رشتے کے لیے خاص طور پر ڈٹ گئی ہیں، لیکن ابو کسی طرح مانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے لڑکی کو اپنے بھانجے سے بیایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور شادی میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ عظمیٰ کی ماں روٹھ کر ماموں کے ہاں چلی گئی ہیں۔ آخر کار ماں کی ہار ہو گئی اور باپ کی جیت۔ عظمیٰ کی ماں گھر آ گئیں اور شوہر کی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عظمیٰ کی بری حالت تھی، اسے اپنا چچا زاد دلدار ذرا بھی پسند نہ تھا۔ وہ تو اس رشتے کے طے ہونے پر جتنا جیتی تھی نہ مرتی تھی، بس یہی کہتی تھی کہ دیکھ لینا روبینہ، میں کیا کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرے اور فتح کے ارمانوں کا خون کیا تو میں بھی مزہ چکھا دوں گی۔ میں سوچتی تھی یہ بے بس اور مجبور لڑکی بھلا کیا کر سکتی ہے، کسی کو مزہ کیا چکھا سکتی ہے، ایسے ہی فضول باتیں کر کے اپنا غصہ نکالتی ہے۔ جب رخصتی کا وقت آئے گا تو رو دھو کر چپ چاپ رخصت ہو جائے گی اور باقی زندگی مجبوری میں گزار دے گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ وہ دن آ گیا جب عظمیٰ دلہن بنی، ہمیں بھی دعوت نامہ ملا۔ وہ میری کلاس فیلو اور رازدار بھی تھی، اس لیے میں بھی شادی میں گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں ہور لگ رہی تھی، زیورات میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی اور رونق ارمانوں کی چمک نہیں تھی جو دلہنوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا، لگتا تھا کہ جیسے اس کا سامنا کسی ڈریکولا سے ہونے والا ہے جسے دیکھتے ہی اس کا خون خشک ہو جائے گا اور وہ کف سے انصری سے پرواز کر جائے گی۔ میک اپ گہرا ہونے کے باوجود اس کے چہرے سے سرخی غائب تھی، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ عظمیٰ کی اذیت اتنی شدید تھی کہ اس سے نظر ملتے ہی مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تب میں نے سوچا کاش اس کی ماں اسے فتح سے ٹیوشن نہ پڑھواتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر شادی سے پہلے دل کسی کی محبت سے آشنا ہو جائے تب بھی اکثر لڑکیاں اپنے دولہے کو قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ جیون ساتھی کی محبت بھری باتیں اور حسن سلوک دل جیت لیتے ہیں، لیکن بعض دل کسی صورت کسی اجنبی کو قبول نہیں کرتے۔ یہی حال عظمیٰ کا تھا۔ اس کا دولہا اگرچہ اجنبی نہ تھا، لیکن عظمیٰ کے دل نے اسے قبول نہ کیا، حالانکہ دلدار ایسا برا بھی نہیں تھا۔ وہ 20 برس کا سیدھا سادہ معصوم سا خوش شکل نوجوان تھا جو اپنی شادی کے دن اتنا خوش تھا کہ اپنے آپ میں ہی نہیں سما رہا تھا۔ خوشی سے دوستوں کے بیچ چہک رہا تھا اور کہکے لگا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کی دلہن اندر بیٹھی اس سنجوگ پر نہ صرف خون کے آنسو بہا رہی ہے بلکہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ کیا کوئی دلہن ایسی ہوگی جو عین شادی والے دن خود کے یا اپنے دولہے کے مرنے کی بد دعا کرے؟ لیکن بعض دلہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، اور عظمیٰ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ایسی ہٹ دھرم تھی کہ وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی اور خلاف مزاج بات پر بھڑک جاتی تھی۔ جو لباس اسے پسند نہ ہوتا کبھی نہ پہنتی تھی، اگر تحفے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ملتی تو وہ اٹھا کر پھینک دیتی، مگر دلدار کوئی تحفہ نہ تھا، سچ مچ کا جیتا جاگتا انسان تھا جو اس کا جیون ساتھی بن چکا تھا، لیکن اسے وہ ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے پہلے دن سے ہی انبن ہونے لگی۔ بہرحال لڑکے نے یہ سوچ کر فراخ دلی دکھائی کہ نئی دلہن ہے، کیا کہوں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا مگر بات بننے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ کئی بار عظمیٰ نے اپنی چچی سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میکے بھجوا دو۔ چچی نے سوچا کہ شروعات میں اکثر لڑکیاں والدین سے جدا ہو کر گھبرا جاتی ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے عظمیٰ کو پیار سے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں کو بلا کر تمہیں میکے بھجوا دوں گی۔ دلدار سے بھی عظمیٰ نے کئی بار کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھ کو قید میں نہ رکھو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، لیکن اس نے بھی بات سنی انسنی کر دی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ نئے ماحول میں رچ بس جائے گی۔ یوں شادی کو 3 ماہ گزر گئے اور چوتھے ماہ وہ واقعہ رونما ہو گیا جسے سن کر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ دلدار کا اپنا جنرل سٹور تھا،
وہ سٹور بند کر کے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں 2-3 نوجوان جو اس کے واقف کار بھی تھے اسے نہر میں نہانے کے لیے لے جانے لگے۔ دلدار نے پہلے تو منع کر دیا مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے تو وہ لحاظ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے نہر کے کنارے ایک ایسی ویران جگہ لے گئے جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے پہلے دلدار کو قتل کیا، پھر اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کی شکل بگاڑ دی اور لاش کو نہر کنارے پھینک کر چلے گئے۔ دلدار اکثر گھر سے اپنے والدین کو بغیر بتائے 1-2 دن کے لیے چلا جاتا تھا، اس لیے اس کے والدین شروع میں پریشان نہ ہوئے۔ جب 2 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو نہر کنارے ایک لاش پڑی ملی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے بیٹے کی لاش ہو، مگر کون سی ماں باپ ہوں گے جو اپنے بیٹے کو مردہ تصور کرنا چاہیں۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور جا کر لاش دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پیروں فقیروں سے رابطہ کرنے لگے۔ تب ایک سیانے فقیر نے استخارہ کر کے کہا کہ آپ جا کر لاش ضرور دیکھیں۔ ادھر جب ڈی ایس پی صاحب کو پتہ چلا کہ ایک لاش نہر کنارے ملی ہے اور ایک گھر کا نوجوان بھی لاپتہ ہے تو انہوں نے خود آ کر کہا کہ اسپتال جا کر مرحوم کے کپڑے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے مرنے والا آپ ہی کا بیٹا ہو۔ مگر باپ کے دل نے ہمت نہ کی۔ جب پولیس آفیسر نے دیکھا کہ ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے تو اس نے اسپتال سے لاش کے کپڑے منگوا کر دلدار کے والدین کو دکھا دیے۔ باپ کپڑے دیکھ کر پچھاڑ کر گیا اور ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ یہ واقعی دلدار ہی تھا جسے نہ جانے کن سنگ دلوں نے کس وجہ سے بے دردی سے ختم کر دیا تھا۔ پرچہ درج کروایا گیا، ان نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ ان میں فتح بھی شامل تھا جس نے اپنی محبوبہ کو اس کے ناپسندیدہ شوہر کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ انتہائی قدم اٹھایا، کیونکہ اس کی محبوبہ اس شادی سے سخت نالاں تھی۔ کچھ دن تفتیش ہوتی رہی، سب کو یقین ہو گیا کہ اب فتح نہیں بچے گا، مگر اثر و رسوخ اور پیسہ کام آ گیا۔ چند دن جیل میں رہنے کے بعد وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ اس واقعے پر عوام نے ہڑتال کی، جلوس نکالے گئے۔ وکیل نے کہا کہ چونکہ پرچہ دیر سے درج ہوا ہے اس لیے مقدمہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے بھی پیسے لے کر پوسٹ مارٹم رپورٹ درست نہیں بنائی، اسی وجہ سے انصاف نہ مل سکا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ قاتلوں کو بھول جائیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے ضرور یہ سوچا ہوگا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ زبردستی کی شادی میں کبھی عورت کو گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا ہے اور کبھی ایسے دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف گھر برباد ہو جاتے ہیں بلکہ کئی دل ویران اور کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔